لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنی پوری امت کو بخشوا لیا، سب جنت میں جائیں گے، اور قرآن ادھر کہتا ہے کہ بار بار عذاب کی دھمکی دیتا ہے، جہنم حساب پکڑ کا ذکر کرتا ہے۔ تو پھر دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے درست ہو سکتی ہے؟ دونوں بات ایک ساتھ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو آئیے ہم لوگ حدیث سے سمجھتے ہیں۔ قرآن میں تو دیکھوے کرتے کہ بار بار عذاب کا دھمکی دیتا ہے نا، جہنم کا دھمکی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار جہنم کا دھمکی دیتے ہیں، عذاب کا دھمکی دیتے ہیں نا۔ اور ادھر سب لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں پوری امت کو بخشوا دیا، تو پھر دونوں بات ایک ساتھ کیسے صحیح ہو سکتا ہے بھائی؟ تو دیکھیے ہم لوگ حدیث سے سمجھتے ہیں۔ یہ جملہ کہ سب امت بغیر حساب جنت میں جائے گی، قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ ہر شخص بغیر ایمان، بغیر عمل، بغیر حساب جنت میں چلا جائے گا۔ شب معراج میں اصل کیا ہوا؟ صحیح بخاری سے سمجھیے۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی، 50 نمازیں فرض کی، پھر تخفیف ہوتی رہی، مطلب گھٹتی رہی، آخر میں 5 نمازیں رہی، اور فرمایا یہ 5 ہیں مگر اجر 50 کا ہے۔ یہ رحمت ہے، نماز رحمت ہے مگر مکمل نجات کی گارنٹی نہیں ہے۔ صفات کا صحیح تصور بخاری سے سمجھیے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم، میری صفات ان لوگوں کے لیے جو کبیرہ گناہ کے ساتھ مرے لیکن شرک نہ کرے، یعنی صفات کس کے لیے؟ یعنی سب کے لیے نہیں ہے، مشرک کے لیے نہیں ہے۔ مشرک مطلب جو شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو معبود بناتا ہے نا، مشرک کے لیے نہیں ہوگا صفات۔ اور ضدی منکر کے لیے نہیں، ضدی منکر کے لیے نہیں، مطلب جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے ہے نا، جو اللہ کی باتوں کو نہ مانے اور ضد پر اڑے اور اپنی بات کو صحیح ثابت کرے اور قرآن کی باتوں کو جھٹلائے، حدیث کی باتوں کو جھٹلائے۔ قرآن کیوں عذاب کی دھمکی دیتا ہے؟ کیونکہ عدل الہی ہے۔ عدل الہی، اگر سب پہلے ہی جنتی ہوتے، حساب بے معنی ہوتا، عمل کی قدر ختم ہو جاتی۔ اگر سب جنتی ہوتے تو حساب بے معنی ہوتا، حساب کتاب بے معنی ہو جاتا، عمل کی قدر ختم ہو جاتی۔ تربیت اور ڈر، قرآن خود کہتا ہے بشارت بھی اور انذار بھی، مطلب یہ دونوں لازم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بخشش کیسے دلائی؟ دروازہ کھلوایا، دروازہ رحمت کھولا گیا، زبردستی کسی کو اندر نہیں ڈالا، یعنی توبہ کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو بخشش کیسے دلائی؟ یعنی دروازہ رحمت کھولا گیا، شفاعت کا حق دیا، نماز کا تحفہ دیا، امت پر آسانی کی، لیکن ایمان شرط ہے، عمل شرط ہے، اور شرک سے بچنا شرط ہے۔ خلاصہ ایک نظر میں یہ کہنا غلط ہے سب امت لازماً جنتی ہے، صحیح بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمی دی گئی، مگر ایمان والوں کے لیے قرآن کی عذاب والی آیت حق ہے، ضروری ہے، عدل الہی کا حصہ ہے۔ کن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ملے گی؟ مشرک کو، شرک پر مرنے والا کو۔ صحیح بخاری کتاب الانبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، میں نے اپنی دعا امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن کے لیے محفوظ رکھی ہے، اور وہ شفاعت اس کے لیے جو شرک کے بغیر مرا۔ شرک، صفات بند، جو شرک کرے گا اس کے لیے شفاعت بند ہو جائے گا، قرآن و دین کو جھٹلانے والا۔ صحیح بخاری کتاب الایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم، جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اس کی ملاقات کو جھٹلایا تو اس کے لیے آگ ہے، یعنی حساب، جہنم، شفاعت نہیں، مطلب قرآن و دین کو جھٹلانے والا۔ صحیح بخاری کتاب الایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اس کی ملاقات کو جھٹلایا، مطلب اللہ کی ملاقات کو، حساب کتاب کو جھٹلایا، جنت جہنم کو جھٹلایا، حساب کتاب کو جھٹلایا، تو اس کے لیے آگ ہے، یعنی حساب ہے، جہنم، شفاعت نہیں ہے۔ ظالم جو حق تلفی پر اڑا رہا، مطلب جو حق کو نہیں مانا۔ صحیح بخاری کتاب المظالم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم، جس نے کسی کا حق ظلم سے لیا قیامت کے دن اس کی نیکیاں لے لی جائے گی۔ جس نے کسی کا حق ظلم سے لیا قیامت کے دن اس کی نیکیاں لے لی جائے گی۔
यहाँ नेकी कटती है, शफाअत फौरी नहीं मिलती। पहले हुकूकुल इबाद का फैसला होगा, तो फिर उम्मत में उम्मीद कहाँ है? जिनके लिए शफाअत है, ईमान वाला, शिर्क से पाक वाला, गुनाहगार हो सकता है मगर मुनकिर नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि कुरान डराता भी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मीद भी देते हैं। खुलासा एक लाइन में, शब मेराज में उम्मत के लिए दरवाजा रहमत खोला गया, लेकिन हर शख्स की निजात का ऐलान नहीं हुआ। बाकी ये मेरी बातें नहीं है, ये हदीस से साबित है ना। जो कंफ्यूजन था कोशिश किए हैं हम दूर करने का। बाकी वीडियो को लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।